السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ ہمیں عمیر نے سینڈ کی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ عمیر کا کہنا ہے کہ یوں تو میں اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا، مگر اس دن میری برداشت جواب دے گئی جب اسکول کے کچھ شریر لڑکوں نے میرے چھوٹے بھائی کو مارا۔ نتیجے میں نے بھی ان کے ایک دوست کو مار پیٹ کا نشانہ بنایا، جس کی مجھے بڑی سزا بھگتنی پڑی۔ اس واقعہ کے ہفتہ بعد میں اسکول کی چھٹی سے 10 منٹ پہلے واش روم گیا اور جب واش روم سے واپس آنا چاہا تو باہر سے کسی نے کنڈی لگا دی تھی۔ واش روم اسکول کے آخری کونے میں جس طرف بنا ہوا تھا، اس سے پہلے ایک لمبی سی راہداری تھی، پھر کلاسوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، اس لیے کلاس تک میری آواز پہنچنا ناممکن تھا۔ میں جتنا دروازہ پیٹ سکتا تھا میں نے پیٹا، لیکن بے سود۔ میری قمیض آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ میں جانتا تھا مجھے یہاں جتنی دیر گزر چکی تھی یقیناً پورا اسکول خالی ہو چکا تھا۔ مجھے اگلے دن تک سارا دن اور رات یہیں گزارنی تھی۔ خوف سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ نہ جانے کب مجھے اونگ آ گئی۔ ایک دم کھٹ کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ دیکھا تو واش روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر تیزی سے باہر کی طرف نکلا، راہداری طے کر کے باہر آیا۔ امید کے مطابق پورا اسکول آگے سے خالی تھا۔ میں چند کلاسیں عبور کر کے آگے بڑھ رہا تھا تو میرے قدم ٹھٹک گئے۔ ایک کلاس سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کلاس میں جھانکا۔ میرا سانس رک گیا۔ اندر پوری کلاس بچوں سے بھری پڑی تھی اور ان بچوں نے اپنے سر اتار کر ڈیسک پر اپنے برابر میں رکھے ہوئے تھے۔ بورڈ کی طرف ایک آدمی کھڑا تھا جس کا سر استاد کی ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ بورڈ پہ چاک سے بڑا بڑا لکھا تھا الف سے انسان، اور بچے اس کو زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ آواز ڈیسک پر رکھے ہوئے سروں سے آ رہی تھی۔ میں الٹے قدموں برابر والی کلاس میں آ کر ڈیسک کے نیچے چھپ گیا۔ میرا وہ حال تھا کاٹو تو جسم میں لہو نہیں۔ شام کا وقت ہو چلا تھا، تقریباً مغرب کا وقت ہو رہا تھا جب مجھے ماسٹر اشرف کی آواز سنائی دی۔ وہ میرا نام لے کر مجھے پکار رہے تھے۔ میرا بھروسہ اب اس وقت کسی پر بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے آواز پہ ایک دم اٹھ کر سامنے آنے کی بجائے ذرا سا ڈیسک کے نیچے سے جھانک کر آواز کی سمت دیکھا۔ جب مجھے کسی کی الٹے پاؤں نظر آئے اور وہ الٹے پاؤں میری ہی طرف آ رہے تھے، میں نے اپنے منہ سے نکلنے والی چیخ کو منہ میں ہی دبا لیا۔ میرے آنسو زاروں کے تار بہہ رہے تھے اور وہ الٹے پاؤں میرے ہی جانب آ رہے تھے۔ وہ الٹے پاؤں میرے ڈیسک سے 2 ڈیسک پیچھے رک گئے۔ میں نے سانس روکا ہوا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ میری سانس کی آواز ہی نہ سن لے۔ یا اللہ میری مدد کر، میں نے دل ہی دل میں خدا کو پکارا، اور اس وقت وہ پاؤں مڑ کر کلاس سے باہر چلے گئے۔ میرا دل پھٹنے کو تھا۔ جس ڈیسک کے نیچے میں چھپا ہوا تھا اس کی دیوار پر کھڑکی تھی جس سے کلاس کے باہر دیکھا جا سکتا تھا۔ کافی دیر کے بعد ہمت کر کے میں تھوڑا سا کھڑا ہوا، معمولی سا سر نکال کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ کاش میں ایسا نہ کرتا۔ جو منظر میں نے دیکھا میری جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ ایک عورت جس کا ایک بازو ٹوٹ کر لٹک رہا تھا، گردن آدھی کٹ کر لٹکی ہوئی تھی جس میں سے خون بہہ رہا تھا۔ زنجیروں سے جکڑا ہوا اس کا جسم تھا، سر میں کیل ٹھونکے ہوئے تھے۔ دوسرے ہاتھ میں زنجیر تھی جو کہ ایک موٹے سے مردہ بکرے کے گلے میں پھنسی ہوئی تھی۔ عورت کی کمر میری طرف تھی اور وہ اس زنجیر کی مدد سے بکرے کو گھسیٹتی ہوئی لے جا رہی تھی۔ فرش پر خون بکھرتا جا رہا تھا۔ بکرے کی آنکھیں یقیناً اوپر چڑھی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے ڈیلے غائب تھے، صرف سفیدی نظر آ رہی تھی۔ میں سنسنی خیز نگاہوں سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا جب ایک دم بکرے کے ڈیلے نیچے ہو کے اس کی آنکھوں میں آ گئے اور وہ بکرا مجھے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم بکرے نے عورت سے زنجیر چھڑائی اور تیزی سے میری طرف لپکا۔ اس کے بعد فلک شگاف چیخیں بلند ہوئیں۔ میری ٹانگوں سے جان ختم ہو گئی تھی اور میں گر پڑا۔
جب مجھے چلنے کی آوازیں آئیں جیسے بہت سارے لوگ اس طرف آ رہے ہوں۔ ان بھوتوں کے سوا کون ہو سکتا تھا؟ میں مرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا جب ابا کی آواز سنائی دی اور کسی نے کھینچ کر ایک دم مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، وہ ابا ہی تھے۔ میرے چیخنے کی آواز ان تک پہنچ گئی تھی۔ آس پاس اسکول کا چوکیدار، 2 استاد اور 1-2 ابا کے دوست کھڑے تھے۔ جب شام تک میں گھر واپس نہ آیا تو مجھے ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد اسکول میں ہونے کی واحد جگہ تھی۔ سارا دن ابا کا مجھے ڈھونڈتے ہوئے نکل گیا تھا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے جب مجھے اسکول سے نکالا گیا۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے ساتھ کلاس سے باہر نکلا۔ باہر نہ کوئی عورت تھی، نہ بکرا، نہ بچے اور نہ ہی الٹے پیروں والا آدمی اور نہ ہی کوئی خون تھا۔ سب کچھ صاف ستھرا تھا۔ میں نے گھر آ کر سب کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اسکول میں قرآن خوانی کروائی گئی۔ ان لڑکوں سے اقرار کروا کر انہیں سزا دی گئی جنہوں نے میرے بھائی کو مارا تھا اور مجھے اسکول میں بند کر دیا تھا، اور چوکیدار کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ اسکول بند کرنے سے پہلے پورا اسکول اچھی طرح دیکھے گا، کہیں کوئی بچہ اندر بند تو نہ رہ گیا ہو۔ اس کے باوجود میں کتنے ہی دن خوف سے بیمار پڑا رہا اور اسکول نہ جا سکا۔ وہ بھیانک دن اور شام آج بھی مجھے نہیں بھولتے۔ اگر وقت پر ابا نہ آتے تو نہ جانے وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ کیجیے اور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔